أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا قال النبي صلى الله عليه وسلم افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم کی ایک سورت جس کو سورۃ الدہر کہتے ہیں اور دوسرا اس کا نام مفسرین نے پیش کیا ہے کہ اس کا دوسرا نام ہے سورۃ الانسان. سورۃ الدہر سورۃ الانسان، اس میں دہر زمانے کا بھی ذکر ہے اور انسان کا بھی ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو شروع کہاں سے فرمایا؟ پہلی آیت ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اس کی پہلی آیت ہی انسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے، ہلا کے رکھ دیتی ہے. انسان کے اندر جتنی فوں ہیں وہ ساری ایک آیت سے باہر نکل جاتی. ہوتا انسان زمین پر ہے لیکن انسان سوچتا ہے میں بہت اونچا چلا گیا ہوں. یہ انسان جو ہے اس کو ایک آیت سیدھا کرنے والی ہے. پہلی آیت سارا وہ غبارے سے ہوا کو نکال کے ایک طرف کر دیتی ہے، ایسی صفائی کرتی ہے. انسان کو اس وقت یاد آتا ہے میرا یہ عہدہ عارضی ہے، میرا یہ مال و متاع عارضی ہے اور میں تو کچھ ہی نہیں ہوں. کیونکہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اے انسان یہ بتا هل أتى على الإنسان حين من الدهر، کیا زمانے کا ایک حصہ انسان پر ایسا نہیں آیا کہ لم یکن شیئا مذکورا، کہ انسان کا کوئی ذکر مذکور بھی، کوئی تذکرہ بھی دنیا میں نہیں تھا. انسان کچھ بھی نہیں تھا. آنے سے پہلے کسی کو میرا پتہ تھا، آپ کا پتہ تھا؟ اللہ نے چونکہ ایک ہی پہلی آیت میں دہر کا بھی ذکر کیا اور انسان کا بھی ذکر کیا، اس لیے اس سورت کے دو نام ہیں. سورۃ الدہر زیادہ مشہور ہے، سورۃ الانسان عرب اس کو جانتے ہیں. پہلی آیت کا ترجمہ میں نے تھوڑا سا آپ کو بیان کیا. تھوڑا سا آگے چلیں آپ. اللہ تعالیٰ نے ایک مضمون بیان کیا ہے. مجھے اس ایک طرز میں ایک عمل نظر آیا، وہ یہ کہ انسان اگر جنت حاصل کرنا چاہتا ہے تو ایک عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، وہ آدمی کرے. وہ کیا عمل ہے؟ وہ عمل شاید آپ میں سے کچھ کرتے ہوں لیکن وہ رواجی کرتے ہیں، وہ رسمی کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ رواجی نہ ہو، وہ رسمی نہ ہو، وہ دکھاوے کا نہ ہو، وہ ریاکاری کا نہ ہو، وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا عمل ذکر کیا ہے جنتی لوگوں کی صفات میں کہ اگر وہ آدمی اخلاص کے ساتھ خالصتاً اللہ کے لیے کر لے، ہو ایمان والا بندہ، تو اللہ تعالیٰ اس ایک عمل کو اتنا پسند فرماتے ہیں کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دیتے. ایک عمل پر آپ غور کریں. قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. بے شک ابرار نیک لوگ، اب نیک تو وہی ہوگا نا کہ پہلے نمبر پر مومن تو ہو. پہلے نمبر پر نیک بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ مومن تو. کیا کافر آدمی نیک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. مشرک بندہ نیک
نہیں ہو سکتا. ان کو نیک کہنا بھی غلطی ہے, یہ نیک نہیں ہو سکتے. ابرار بننے کے لیے پہلی شرط یہ ہے, نیک بننے کے لیے پہلی شرط یہ ہے خالص ایمان موجود ہو. ان الابرار, بے شک ابرار لوگ, نیک لوگ, یہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو جو میں جنت میں پینے کی چیز دوں گا وہ کیا ہوگی. ایک چیز سے اللہ نے منع کیا, فرمایا کہ اس کے بدلے میں وہاں دوں گا, دنیا میں تم اس کے قریب نہ جانا. وہ کون سی چیز ہے کہ دنیا میں اس کے قریب نہ جانا؟ میں تمہیں جنت میں دوں گا, وہ ہے شراب. دنیا کی شراب کو کبھی منہ نہ لگانا, یہ انسان کی عقل کو فاسد کر دیتی ہے. میں تو قربان جاؤں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فطرت سلیمہ پر, اتنی بہترین اللہ نے ان کی فطرت, سجیت, طبیعت, حقیقت اور حیات ایسی بنائی تھی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. کمال, جس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی, ابھی اسلام میں اس کی حرمت کا اعلان نہیں ہوا تھا, حضرت صدیق اکبر اس وقت بھی شراب کو منہ نہیں لگاتے تھے, شراب نہیں پیا کرتے تھے. جناب صدیق اکبر نے شراب کو کبھی منہ نہیں لگایا. لوگوں نے پوچھا شراب کیوں نہیں پیتے آپ؟ سارے پیتے ہیں, آپ کیوں نہیں پیتے؟ حالانکہ اس کے بارے میں اللہ نے منع تو نہیں کیا, آپ پیا کریں, سارے پیتے آپ بھی پی لیں. حضرت نے فرمایا میں اس لیے نہیں پیتا کہ جو بندہ اس کو پی لیتا ہے اس کی عقل فاسد ہو جاتی ہے, اور جب عقل فاسد ہو جاتی ہے تو حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. اس لیے میں اس گندی چیز کو کبھی منہ نہیں لگاتا. یہ جناب صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. ان الابرار, بے شک نیک لوگ, یشربون, اللہ نے فرمایا دنیا میں تم اس گندی شراب کو چھوڑو, یشربون من کاس, یہ پیئیں گے کاس سے. کاس پیالے کو کہتے ہیں, لیکن اس پیالے کو کہتے ہیں جس میں شراب موجود ہو. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس تم پرہیز کر کے دنیا سے میرے پاس آ جاؤ, میں جنت میں تمہیں شراب پلاؤں گا. میں جنت میں شراب ملے گی, لیکن وہ کون سی شراب ہوگی؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا, پاکیزہ شراب ہوگی. لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ, نہ سر میں درد ہوگا, نہ آدمی بہکی بہکی باتیں کرے گا. یہ سر میں درد کس شراب سے پیدا ہوتا ہے؟ دنیا کی شراب سے. اور بہکی بہکی گندی گندی باتیں آدمی منہ سے نکالتا ہے دنیا کی شراب سے. فرمایا اس کو چھوڑ دو, پاکیزہ اعلیٰ, پاکیزہ مطہر طاہر شراب, بہترین انگور کی جس قسم کی تم چاہو گے تمہیں ملے گی. مسکانہ مزاجہا کافورا, اس کی ملونی کافور سے ہوگی. کافور کیا ہے؟ ایک کافور تو ہمارا دنیا میں ہے, یہ کافور مراد نہیں ہے. علماء نے فرمایا, علماء تفسیر نے, کہ سورۃ الدہر میں جس کافور کا ذکر ہے وہ کافور جنت میں ایک چشمے کا نام ہے. تو اللہ تعالیٰ اس پاکیزہ چشمے کی ملونی اس میں ڈال کے آمیزش فرشتوں کو فرمائیں گے آمیزش کرو, اس میں پانی ڈالو. تو پانی ڈال کے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کاس اور پیالہ پینے کے لیے ملے گا, لیکن اسی کو ملے گا جو دنیا میں گندی شراب سے بچتا رہا. من کأس کان مزاجہا کافورا, بلکہ اللہ نے آگے وضاحت بھی کر دیا. این یشرب بہا المقربون, فرمایا اللہ کے مقرب لوگ اس سے پیئیں گے. یفجرونہا تفجیرا, اور یہ بھی فرمایا اس چشمے کا بہترین چشمہ ہوگا, اس کا پانی بڑا اعلیٰ ہوگا. اور آگے قرآن نے کیا کہا؟ یفجرونہا تفجیرا, یہ بڑی ایک لذت والی کیفیت ہوگی. ذرا آپ دیکھیں کہ لذت کیسی ہے. ایک اعلیٰ چشمہ ہے. یہاں جو آپ فلٹر کا پانی لینے کے لیے جاتے ہیں تو آپ اپنے گھروں سے, کوئی موٹر سائیکل پہ جا رہا ہوتا ہے اور کوئی کاروں پہ جا رہا ہے, کوئی سائیکل پہ جا رہا ہے, آپ جاتے ہیں نا وہاں پانی بھرنے کے لیے, یعنی صاف پانی لینے کے لیے آپ جاتے ہیں نا, تو آپ کو پانی صاف مہیا ہوتا ہے نا, لائن لگنی پڑتی ہے بعض جگہوں میں. ایک جگہ ہے جہاں آپ کو جانا پڑتا ہے, لیکن جنت کا یہ اعلیٰ چشمہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یفجرونہا تفجیرا, اس کے پانی کو, چشمے کے پانی کو جنتی اشارہ کریں گے, وہ اپنے گھروں تک اس کا پانی اشارے سے لے جائیں گے. وہ جیسے اشارہ کرتے جائیں گے پانی ان کے تابع ہوتا جائے گا اور پانی ادھر چلا جائے گا. یفجرونہا تفجیرا. اب دو باتیں آگے آ رہی ہیں.
یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. یوفون بالنذر، نظر جو مانتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں. یہاں دو باتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ نظر صرف کس کے لیے ماننی ہے؟ اللہ کے لیے. یہ بھی غلط ہے کہ آپ کہیں نظر اللہ نیازی حسین، یا حضرت شیخ عبد القادر کے نام کا دودھ بانٹ رہے ہیں، یا فلاں پیر صاحب کی کھیرنی بانٹ رہے ہیں، یا فلاں کے چاول بانٹ رہے ہیں. کسی بھی آدمی بڑے سے بڑے کے نام پر اگر آپ نے یہ چیزیں تقسیم کی، یہ واضح طور پر میں علل اعلان کہہ دیتا ہوں، یہ شرک ہے، حرام ہے، یہ ناجائز ہے. یہ اس لیے نظر بھی کس کے لیے؟ جی اللہ کے لیے. یوفون بالنذر، فرمایا نظر مانتے ہیں اللہ کے لیے تو اس کو پورا بھی کرتے ہیں. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اور ڈرتے ہیں ایسے دن سے، اس دن کی تکلیف مستطیرا اے منتشرا، فرمایا پھیلے گا، ہر بندہ اس دن پریشان ہوگا. ایسے دن سے نیک لوگ ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں کاش اس دن کی تکلیف سے کسی طریقے سے ہم بچ جائیں، اللہ ہمیں بچا لے. کس دن کی تکلیف سے؟ قیامت کے دن. قیامت کے دن کی تکلیف سے ڈرتے ہیں، بچتے ہیں، خوف کھاتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. آپ کو کیا پتا کہ بڑے بڑے حضرات نے قیامت کے دن کی رسوائی سے بچنے کی رب تعالی سے دعا کی ہے. آپ کو بتاؤں کہ کتنے بڑے لوگوں نے دعا کی ہے. آئیں ذرا میں آپ کو بتاؤں کیا ایسے لوگوں نے دعائیں کی ہیں کہ میں اور آپ ان کے جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. ذرا سورہ الشعراء پڑھ کر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بھی کہہ رہے ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. اور کیا جب مجھے بھوک لگتی ہے يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، پیاس لگتی ہے کھانا بھی وہی کھلاتا ہے، مجھے پلاتا بھی وہی ہے. ساری باتیں کرنے کے بعد آگے کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ اللہ تعالیٰ کو پسند آیا ان کا قول وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، میرے پروردگار جس دن مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے مجھے اس دن رسوا نہ کرنا. یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت. تو پھر میرا اور آپ کا شمار میرے خیال کے مطابق بات ہی ختم ہو گئی ہے. پتہ نہیں ہم کس گھمنڈ میں پھر رہے ہیں. میں اور آپ اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں، ہم بڑے نیک ہیں. کتنے نیک ہیں مجھے بتاؤ تو صحیح ذرا. کس نیکی پہ گھمنڈ ہے ہمیں؟ کون ہے جو کہے کہ مجھے اپنے حج پہ گھمنڈ ہے، عمرے پہ گھمنڈ ہے، مجھے جو ذکر و اذکار کیے مجھے اس پہ گھمنڈ ہے، مجھے نمازیں پڑھنے پہ گھمنڈ ہے، میں بڑا ہوں، بڑا نیک ہوں؟ یہ ہے کون؟ مجھے بتائے تو صحیح. کون دعویٰ کر سکتا ہے ان ہستیوں کے مقابلے میں؟ نبیوں کے دادا، جد الانبیاء، رئیس الموحدین، اور جن کو رب نے کیا کہا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، میں نے تو ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. اتنا ڈر قیامت کے دن کا، اتنا ڈر میرے پروردگار مجھے اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھنا. یوم یبعثون، جس دن مردے اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے. آگے بھی فرمایا کیا فرمایا؟ وہ دن اس لیے ہے نا کہ یہاں دنیا میں اگر کوئی کسی کو رسوا کرتا ہے، بیٹا آ جاتا ہے میرے باپ کو کچھ نہ کہنا، بھائی آ جاتا ہے کچھ نہ کہنا، رشتہ دار آ جاتے ہیں کچھ نہ کہنا. اور اس دن یوم لا ينفع مال ولا بنون، نہ بیٹے کام آئیں گے نہ مال کام آئے گا، کوئی نہیں وہاں پر کام آئے گا. الا من اتى الله بقلب سلیم، ہاں اس کو بڑا فائدہ ہوگا جو شرک سے پاک دل لے کر قیامت کے دن رب تعالیٰ کے حضور پہنچ جائے گا. شرک سے پاک ایسا دل میرے رب کو چاہیے. کون سا؟ جس میں شرک نہ ہو، جس میں غیر اللہ کو سجدے کرنے کا جذبہ نہ ہو، کیا مخلوق کے سامنے دھڑام سے گر جانے کا جذبہ نہ ہو، بلکہ اس میں غیرت ہو. کیا غیرت ہو؟ کیا میں کٹ تو سکتا ہوں لیکن غیر اللہ کے سامنے جھک نہیں سکتا. اب ذرا توجہ کریں، جو میں آیت سنانا چاہتا ہوں اس کے قریب ہم پہنچ گئے. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. جنتی لوگوں کی صفات کیا ہیں؟ رب تعالیٰ کے لیے کوئی نظر مانتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، قیامت کے دن کی تکلیف سے ڈرتے ہیں. یہ جنتی لوگوں کی صفات ہیں. اللہ اور اب وہ آیت آ گئی جس کے لیے میں نے مضمون باندھا ہے. وہ کیا؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا.
یہ ہے وہ عمل جو میرے رب کو بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ آپ حضرات توجہ دیں تو میں سمجھانے کی کوشش کروں۔ رب تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، اتنا، اس عمل سے آپ کو جنت بھی مل سکتی ہے، اس عمل سے دنیا کی تکلیفیں بھی ختم ہو سکتی ہیں، اس عمل سے آپ کے گھر سے بے برکتی بھی ختم ہو سکتی ہے، آپ کے گھر میں برکتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس عمل کا دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ اب آپ سننے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ ہے کیا؟ آؤ جی میں قرآن پڑھتا ہوں، آپ سنتے جائیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا قصے کہانیاں سننے کے لیے ہمارے پاس تشریف نہ لائیں، ہمارے پاس آنے تو نیت کر کے آئیں کہ ہم نے قرآن سننا یا حدیث سننی ہے۔ ہاں جی، قصے کہانیوں والوں سے ہم معذرت ہے، ہمیں نہیں آتے نا، ہم یاد ہی نہیں کرتے وہ، جی ہمیں اس سے فرصت نہیں ہے۔ وہ یطعمون الطعام، آئیں وہ عمل بتائیں آپ کو، وہ عمل بتائیں آپ کو۔ قرآن جو کہہ رہا ہے میرے رب کو پسند ہے، کیا فرمایا کہ جنتی لوگوں کی صفات یہ ہے کہ وہ جب دنیا میں ہوتے ہیں نا، اللہ نے یہ کہہ بھی دیا ہے کیا، یہ جنتی ہیں، یہ صفت جس میں پائی جائے، یہ کون ہے؟ یہ جنتی ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، وہ کھانا کھلاتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کھانا کھلاتے ہیں۔ آپ کہیں ہم بھی کھلاتے ہیں، تیجا، 10واں، 40واں، برسی، یہ کھانے قبول نہیں ہے، معذرت کے ساتھ پکاتے رہو، کھلاتے رہو، رواج پورا کرتے رہو، ایسا نہیں ہے۔ کسی غریب بھوکے کو دیکھو، یتیم بچوں کو دیکھو، نادار کو دیکھو، چپکے سے بغیر ڈنڈورا پیٹے ان کی مدد کرو، میرے رب کو آپ کا عمل پسند ہوگا۔ ذرا چپکے سے کر کے دیکھو، ذرا صرف کس کو راضی کرنا ہے؟ ہاں کیا آتا ہے حدیث پاک میں؟ تمہارا دایاں خرچ کرے تو بائیں کو پتہ ہی نہ چلے۔ اس طریقے سے ذرا کر کے دیکھو تو صحیح۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، کھانا کھلاتے ہیں، کس کو؟ عَلَى حُبِّهِ، محبت پر۔ اس کی تفسیر میں پہلا قول یہ ہے، محبت کس کی؟ اللہ کی۔ اللہ کی محبت کی بنیاد پر وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے یہ اپنا ہے، پرایا ہے، یہ کون ہے کون نہیں ہے، کیا کھاؤ جی ہم آپ کو کھلا رہے ہیں، کھاؤ ہمارے دسترخوان پہ کھاؤ۔ اپنا پرایا نہیں دیکھتے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ جو آئے ہیں ہم ان کو راضی کرنے کے لیے تھوڑا کھلا رہے ہیں، ہم تو اس کو راضی کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں۔ صرف نیت کس کی ہو؟ اللہ کو راضی کرنے کی۔ کس کس کو کھلاتے ہیں؟ مسکینم و یتیمم و اسیرا، مسکین، یتیم، قیدی، جو قیدی ناحق کسی جگہ میں بندھا ہوا ہے، اس کو کھانا کھلانے میں ثواب ہے۔ ان لوگوں کو کھانا کھلانے کے بعد وہ بیچارے کہتے ہیں اس نے اتنا اچھا کھانا ہمیں کھلا دیا، میں تو یتیم ہوں، میں تو فقیر ہوں، مسکین ہوں، میرا پیٹ اس نے بھر دیا، ہاں جی اللہ نے اس کو دیا تو اس نے مجھے دیا۔ تو آگے وہ کہہ رہے ہوتے کہ پتہ نہیں اس کا مقصد کیا ہے، تو فوراً بول پڑے کون؟ کھانا کھلانے والے جنتی لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے جنتی لوگوں کی صفات بیان کی ہے، کیا بول پڑے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے تم سے کچھ نہیں لینا سوائے اس کے نہیں، ہم تمہیں کھلا رہے ہیں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، فرمایا نہ ہم تم سے اس کھانے کا بدلہ چاہتے ہیں کہ آج ہم کھلا رہے ہیں تو کل آپ کھلائیں، نہ ہم بدلہ چاہتے ہیں۔ اور آخری حد ہے اخلاص کی، مجھے بہت لذت آ رہی ہے قرآن کی اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے، انما نطعمکم لوجہ اللہ۔ کمال ہے، اخلاص اس کو کہتے ہیں، اخلاص کے اعلیٰ درجے پر پہنچ گئے یہ لوگ۔ اور جن کا اخلاص اتنا اونچا ہو تو رب کی مہربانیاں ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ مجھے بتائیں ذرا۔ صرف خالص اللہ کے لیے، کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں۔ کیا کہتے ہیں ان کو؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، سوائے اس کے نہیں، ہم تمہیں کھلا رہے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں۔ لا نريد منکم جزاء، نہ تو ہم بدلہ چاہتے ہیں، کیا کہ آج ہم کھلا رہے ہیں کل تم کھلانا، بدلہ بھی نہیں چاہتے۔ اور آخری بات میں کہتا ہوں حد ہے اخلاص کی، ولا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم بدلہ بھی نہیں چاہتے اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ تم کھانا کھانے کے بعد یہ کہو کہ آپ کا شکریہ، اس لیے کہ ہم آپ سے شکریہ مانگنے کے لیے تو کھانا کھلا ہی نہیں رہے، ہم تو کس کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ اور یہ میں نے اگر دیکھا ہے منظر
تو اس منظر کو میں نے مدینے میں دیکھا، مجھے یاد ہے اچھے طریقے سے. صبح کی نماز کے لیے واپسی جب ہماری ہوئی، ایک کار میرے قریب آ کر وہ رک جاتی ہے، کار والا رکتا ہے، اور رکنے کے بعد پورا کا پورا ناشتہ مکمل صبح کا وہ پیک، اس نے کار روکی اور کہا الحاج، میرے ہاتھ میں پکڑا کے وہ چلا گیا. نہ میں اس کو جانتا ہوں نہ وہ مجھے جانتا ہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا وآخر دعوانا ان الحمد للہ.